سابق کو گھر آئے 2 مہینے ہو چکے تھے، وہ اب بالکل ٹھیک تھی۔ افرا شایان اور نادیہ بیگم کے ساتھ وہ کافی گل مل گئی تھی، مگر درید کے ساتھ ابھی بھی اجرمیت کی دیوار قائم تھی۔ درید اسے ہر اس جگہ پر لے کے گیا تھا جہاں وہ کبھی جاتی رہی تھی، کبھی آئس کریم کھلانے، کبھی گھمانے۔ وہ اسے اس کی پسندیدہ جگہوں پر لے جاتا، مگر سابق کو کچھ بھی یاد نہ تھا۔ مگر درید نے ہمت نہیں ہاری تھی، وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا اسے سب کچھ یاد دلانے کی۔ گھر والے بھی اس سے باتیں کرتے رہتے، شایان اور افرا گھنٹوں اس کے پاس بیٹھے اس کے ساتھ گزارے لمحوں کو دہراتے، اسے یاد دلانے کی کوشش کرتے، مگر جب ذہن پر زور دینے پر بھی کچھ یاد نہ تھا تو وہ بے بسی سے رو پڑتی۔ تب شایان اسے سینے سے لگا کر اس کا حوصلہ بڑھاتا، اسے تسلی دیتا۔ افرا کی ڈلیوری کی ڈیٹ مل گئی تھی۔ جہاں افرا کچھ ڈری ڈری سی رہنے لگی تھی، وہیں شایان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کا باز چلتا تو وہ گری کی سوئیوں کو آگے کر کے وہ دن لے آتا جس دن اس کا بچہ اس کی گود میں آتا۔ نادیہ بیگم اپنی خوشحال فیملی کو دیکھتی خدا کا شکر ادا کرتی، مگر کبھی کبھی اپنے شریک سفر کو یاد کر کے افسردہ ہو جاتی اور تنہائی میں سب سے چھپ کر آنسو بہا لیتی۔ انہوں نے درید کو معاف کر دیا تھا، وہ ان کا بیٹا تھا، بے شک سگا نہیں، مگر پالا تو انہوں نے ہی تھا۔ سابق کی جدائی میں درید کے دکھ اور تکلیف کی گواہ تھی، وہ تو کیسے نہ معاف کرتی۔ آخرکار وہ دن بھی آ ہی گیا تھا جس کا شایان کو بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ افرا کی وجہ سے آج کل گھر پر ہی تھا۔ سابق کے آنے کے اگلے دن ہی وہ واپس اپنے گھر آ گئے تھے اور نادیہ بیگم کے کہنے پر شایان نے جاب چھوڑ دی تھی، وہ درید کے ساتھ آفس جانے لگا تھا۔ نادیہ بیگم، شایان اور سابق ہاسپٹل میں موجود تھے، جبکہ افرا اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ سابق چیئر پر بیٹھی شامر کو تھامے ہوئی تھی، جو اسے ٹکر ٹکر دیکھتا غوغا کر رہا تھا، جبکہ سابق افرا کی صحتیابی کی دعا مانگ رہی تھی۔ شایان پریشان سا ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، نادیہ بیگم بھی افرا کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ درید وہاں موجود نہیں تھا، اسے آفس کا کوئی ضروری کام تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئی۔ ڈاکٹر میری بیوی کیسی ہے؟ ڈاکٹر کے قریب آتے شایان نے بے تابی سے پوچھا۔ آپ کی مسز بالکل ٹھیک ہیں اور بہت مبارک ہو، آپ کی بیٹی ہوئی ہے۔ کچھ دیر میں آپ کی مسز کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے مسکراتے جواب دیا، جس پر سب نے شکر کا کلمہ ادا کیا۔ اور میری بیٹی؟ شایان نے پوچھا۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، بس کچھ دیر میں آپ کی بیٹی آپ کے پاس ہوگی، ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ پھر کچھ دیر بعد سب افرا کے پاس موجود تھے۔ افرا نیم بے ہوشی میں تھی، جبکہ شایان اپنی بیٹی کے ننھے ننھے ہاتھ تھامے اس کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ اس کا جگر کا گوشہ اس وقت اس کے ہاتھوں میں سانسیں لے رہا تھا، جسے وہ محبت سے دیکھ رہا تھا۔ ماما دیکھیں کتنی کیوٹ ہے، یہ بالکل میری طرح، شایان نے اس کے چھوٹے سے ماتھے پر پیار دیتے کہا۔ ہاں میری پوتی بہت پیاری ہے، تم سے بھی زیادہ پیاری، نادیہ بیگم نے شرارت سے کہا۔ یہ بالکل افرا بابی کی طرح ہے، بس آنکھیں آپ جیسی ہیں، سابق نے بچی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شایان نے آسودگی سے اسے سینے سے لگایا اور نم آنکھوں سے خدا کا شکر ادا کیا جس نے اسے اپنی رحمت سے نوازا۔ افرا کے ہوش میں آتے ہی نادیہ بیگم اور سابق نے اسے مبارکباد دی تھی، جبکہ شایان اس کے پاس کھڑا تھا۔ نادیہ بیگم اور سابق ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر باہر چلی گئی تھی کہ اس وقت دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی۔ آپ خوش ہیں؟ افرا نے بچی کو گود میں لیتے پوچھا۔ بہت بہت خوش ہوں، شکریہ میری دنیا کو مکمل کرنے کے لیے۔ اس نے افرا کی پیشانی پر ایک عقیدت بڑا لمس چھوڑا تھا۔ افرا نے مسکرا کے شایان کو دیکھا، جو اب اپنی بیٹی سے راز و نیاز کر رہا تھا۔ اس نے طمانینت سے آنکھیں موند لی۔ کچھ دیر بعد درید اندر داخل ہوا، جس کے پیچھے سابق شامر کو اٹھائے ہوئے تھے، جبکہ نادیہ بیگم بھی سابق کے ساتھ ہی۔ بہت بہت مبارک ہو تم دونوں کو، فائنلی میں چچا اور ماموں بن گیا، درید نے آگے بڑھتے شایان کے گلے لگ کر کہا اور پھر افرا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شایان سابق کا لحاظ کر کے درید سے خوشی سے ملا، ورنہ اس کا بالکل دل نہیں تھا۔ رات کو افرا کے پاس شایان اور نادیہ بیگم رک گئے تھے، جبکہ درید سابق کو لیے گھر واپس آ گیا تھا۔ سابق درید کے ساتھ آتی جھجک رہی تھی، مگر کب تک وہ اس سے دور رہتی؟ اگر اپنے شوہر والا حق جتا لیتا تو وہ کیا کر لیتی؟ مانا کہ اسے کچھ یاد نہیں تھا، مگر وہ ایک ہیپی فیملی کی طرح رہتے تھے، اور جتنا سابق نے محسوس کیا تھا درید اس سے بہت محبت کرتا تھا، اور افرا نے بھی بتایا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اگر ساری زندگی یادداشت واپس نہ آئی تو کیا ساری زندگی درید سے بھاگتی رہے گی؟ اب وہ اس سے نہیں جھجکے گی، آخر کو وہ اس کا شوہر ہے، اس کے بچے کے باپ، پھر وہ کیوں ڈرتی ہے؟ حالانکہ وہ تو اس کے بات کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔
یہی سب سوچتے اس نے خود کو ریلیکس کیا تھا اور درید کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ شامیر راستے میں ہی سو گیا تھا۔ بوا کو خوشخبری سنا دی تھی جس پہ انہوں نے افرا شایان کو بہت دعائیں دی تھی، اور پھر رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھی۔ درید کھانا کھانے کے بعد چینج کرنے چلا گیا تھا، جبکہ ساوی شامیر کو بیبی کارٹ میں ڈالنے لگی تھی، جو کہ درید نے ساوی کے گھر آتے ہی منگوا لیا تھا۔ وہ جھک کر شامیر کا معصوم چہرہ دیکھ رہی تھی جب درید نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ سو چکا ہے، جا کے چینج کرو اور پھر ریسٹ کرو، تھک گئی ہوگی، درید نے اس کے چہرے پر تھکاوٹ دیکھی فکر مندی سے کہا۔ کچھ پل ساوی اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر سر ہلاتی الماری سے نائٹ ڈریس نکالتی باتھ روم میں چلی گئی۔ درید بستر پر لیٹ چکا تھا، ایک ہاتھ آنکھوں پہ رکھا تھا۔ ساوی باہر آئی تو اندازہ نہ کر سکی کہ وہ سو گیا یا جاگ رہا ہے۔ وہ چلتی ہوئی اپنی سائڈ پہ آ کے لیٹ گئی اور درید کی طرف رخ کر کے لیٹ گئی اور درید کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد درید نے بھی رخ اس کی طرف کر لیا اور اس کی نظریں سیدھا ساوی کی نظروں سے ٹکرائی۔ کچھ پل وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جہاں درید کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت فکر مان تھا، وہی ساوی کی آنکھوں میں بے بسی اور الجھن تھی۔ درید کڑبڑ بدلنے لگا کہ ساوی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ درید نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ساوی خاموشی سے آگے ہوئی اور اس کے بازو ہٹاتے اس کے سینے پہ سر رکھ گئی، پھر اس کے دونوں بازو اپنے گرد باندھ دیے کہ وہ مکمل اس کے ہزار میں آ گئی۔ درید اس کی حرکت پہ حیران رہ گیا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ ساوی کبھی اس کی طرف پہل کرے گی۔ مجھے نہیں پتا میں آپ سے محبت کرتی تھی یا نہیں، مگر آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا سمندر دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ مجھے اپنے دل میں آپ کے لیے اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ مجھے تنہا نہیں رہنا، مجھے آپ کے ساتھ زندگی گزارنی نہیں جینی ہے۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ اپنے دل کی حالت بتاتی آخر میں وہ اس کے سوال کرتی کام سی گئی۔ بہت 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 محبت کرتا ہوں، اتنی کہ تم تنگ پڑ جاؤ۔ ہمیشہ تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے چاہتا ہوں۔ تم بے شک مجھ سے محبت نہ کرو، میں ہی تمہارے حصے کی محبت کر لوں گا اور میری محبت ہم دونوں کے لیے کافی ہے۔ اس کے سوال کا جواب دیتا وہ اس پہ جھک سا گیا۔ ساوی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں موجود اس کے لیے محبت اس کے الفاظ پہ سچائی کی مہر لگا رہی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر وہ سرشار سا اس پہ جھک گیا اور اس کے کانوں میں محبت بڑی سرگوشیاں کرتے وہ اس پہ اپنی چاہتے اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ یہ ساوی بے احتیاط اس میں سمٹ سی گئی، شاید درید کی سنگت میں اسے سب یاد آ جاتا۔ ساوی کی جھجک درید سے کم ہوئی تھی، وہ اب نارمل ہو گئی تھی۔ بیتی باتیں یاد کرنے کی کوشش کرتی تو وہ الجھ سی جاتی، مگر پھر درید کی محبت اس کی توجہ اس کا دھیان بٹا دیتی۔ اسے درید کی قربت کبھی انجانی نہ لگتی تھی۔ وہ اکثر حیران ہوتی، مگر پھر یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر دیتی کہ وہ اس کا شوہر تھا۔ اس کے لمس سے آشنائی کوئی عجیب بات تو نہیں۔ جہاں ساوی مطمئن اور پرسکون ہوئی تھی، وہیں درید پریشان رہنے لگا۔ اگر ساوی کی یادداشت واپس آ گئی اور اس نے اسے معاف نہ کیا تو پھر اسے چھوڑ گئی تو اس کا کیا ہوگا؟ پچھلے 9 ماہ کی دوریاں پھر سے ان کے بیچ آ گئی تو؟ ایسے بہت سے سوال تھے جو ان کے دماغ میں چلتے رہتے، مگر ان کا کوئی جواب نہ ملتا۔ افرا 2 دن بعد گھر واپس آ گئی تھی۔ بچوں کے ہنستے اور رونے کی آوازوں سے گھر میں رونق سی ہو گئی تھی۔ بچی کا نام اس کی دادی یعنی نادیہ بیگم نے انمول رکھا تھا، جسے سب نے بہت پسند کیا تھا۔ شایان اور درید تو آفس کے کاموں میں بزی ہو گئے تھے، جبکہ افرا اور ساوی افرا کے کمرے میں بچوں کے ساتھ مگن رہتی۔ کبھی کبھی نادیہ بیگم کی بھی ساتھ شامل ہو جاتی۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی جس نے ان کی کھوئی خوشیاں واپس لوٹا دی تھی۔ نور بیٹا، درید بیٹے کا فون تھا، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو پیغام دے دوں کہ آپ اور شامل شام کو تیار رہیے گا، وہ آج آپ کے ساتھ ڈنر باہر کر لیں گے۔ وہ کمرے میں آئی، درید کا پیغام دیتی واپس چلی گئی۔ ہوئے ہوئے درید بھائی کچھ زیادہ رومانٹک نہیں ہو گئے؟ افرا نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ کیوں پہلے رومانٹک نہیں تھے؟ ساوی نے سرخ چہرے سے پوچھا۔ نہ پہلے تو وہ بہت خڑوس تھے۔ اتنے سنجیدہ سے افرا مزید بولی۔ نہیں تو وہ تو ایسے نہیں ہیں، بہت اچھے ہیں، وہ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں اور تمہیں پتہ ہے تم نے سچ کہا تھا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ساوی نفی میں سر ہلاتی بولی۔ ہاں محبت تو وہ تم سے واقعی بہت کرتے ہیں۔ ایک بات کہوں؟ افرا نے پوچھا۔ ہاں کہو۔ وہ شامل کی طرف دیکھتی محبت سے بولی، جو بیڈ پر لیٹا ٹانگیں ادھر ادھر مار رہا تھا۔ درید بھائی تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اگر کبھی درید بھائی سے کوئی
بڑی غلطی ہو جائے تو انہیں معاف کر دینا، اس نے غیر واضح انداز میں کہا۔ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ ساویہ پریشان ہوئی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اب تم جاؤ، جلدی سے جا کے خود کو اور اپنے لاڈلے کو تیار کرو، اس نے ٹالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے۔ وہ شامر کو اٹھاتی الجھن سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔